مشرقی پاکستان کی اسمبلی اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کا پراسرار قتل۔ یہ 20 ستمبر 1958 کی بات ہے۔ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت سرکاری وکلاء کے لیے یہ گنجائش پیدا ہو گئی کہ حکومت کی ملازمت جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اسمبلی کی رکنیت بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ یہ قانون کتنا اہم اور کتنا متنازع تھا، اگلے ہی روز جب ڈھاکہ میں مشرقی پاکستان اسمبلی کا اجلاس ہوا اس کا اندازہ ہو گیا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کی ابتدا عمومی روایت کے مطابق نعرے بازی سے ہوئی، جو تھوڑی ہی دیر میں ہلڑ بازی اور دھینگا مشتی میں بدل گئی۔ اجلاس شروع ہوا تو مسلم لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہاشم الدین نے پوائنٹ آف آرڈر پر یہ نکتہ اٹھایا کہ ایوان میں 6 اجنبی افراد موجود ہیں۔ انہوں نے اسپیکر عبدالحکیم سے مطالبہ کیا کہ انہیں ایوان سے نکالا جائے کیونکہ رولز آف بزنس کے مطابق اسمبلی کی کارروائی کے دوران ایوان میں کسی غیر رکن کی موجودگی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاشم الدین کا اشارہ عوامی لیگ کے ان 6 اراکین اسمبلی کی طرف تھا جنہیں صوبائی حکومت نے چند ہی روز قبل سرکاری وکیل تعینات کیا تھا۔ حزب اختلاف اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں لے گئی جس نے صورتحال اور قواعد کا جائزہ لینے کے بعد ان اراکین کو نااہل قرار دے کر ان کی اسمبلی رکنیت ختم کر دی تھی۔ یہی وہ 6 افراد تھے جن کی رکنیتیں برقرار رکھنے کے لیے صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا تھا۔ اس نقطہ اعتراض کے جواب میں اسپیکر نے ایوان کو بتایا کہ صدر مملکت کی طرف سے آرڈیننس کے اجراء کے بعد صورتحال بدل چکی ہے، جس پر حزب اختلاف کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا کہ یہ آرڈیننس باماضی نہیں، جس پر اسپیکر نے رولنگ دے کر مسئلہ حل کرنے کا اعلان کیا، لیکن رولنگ کے اجلاس سے قبل ایوان ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا۔ اس دوران میں حزب اختلاف کے اراکین اسٹیج پر چڑھ گئے اور انہوں نے اسپیکر کی کرسی اٹھا کر ایوان میں پھینک دی، اسمبلی کا نشان توڑ دیا اور قومی پرچم اتار پھینکے گئے۔ ایوان میں موجود صحافیوں کے مطابق اس کارروائی کی قیادت عوامی لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے۔ قومی پرچم کی توہین کے بھی مبینہ طور پر وہی مرتکب ہوئے تھے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران اسمبلی کے اسپیکر عبدالحکیم زخمی ہو گئے جنہیں ایوان سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہنگامہ شروع ہوا تو صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس ایوان میں داخل ہوئی، لیکن عینی شاہدین کے مطابق پولیس کے افسروں اور جوانوں کو مارا پیٹا گیا جس پر وہ ایوان سے چلے گئے۔ قائد حزب اختلاف ابو حسین سرکار نے انکشاف کیا کہ پولیس اسپیکر کی ہدایت پر ایوان میں داخل ہوئی تھی۔ اخبارات نے لکھا کہ پولیس کس کی اجازت سے ایوان میں داخل ہوئی یہ واضح نہیں ہو سکا، تاہم قائد حزب اختلاف ابو حسین سرکار نے انکشاف کیا کہ پولیس اسپیکر کی ہدایت پر ایوان میں داخل ہوئی تھی، لیکن خون ریز ہنگامہ آرائی کے باوجود وزیر اعلیٰ کے حکم پر اس سے ایوان سے باہر نکال کر ہنگامہ کرنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اسپیکر نے ہنگامہ آرائی کے دوران اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن اجلاس کے باوجود جاری رہا۔ اسپیکر کے ایوان سے باہر جانے کے بعد ڈپٹی اسپیکر شاہد علی نے کرسی صدارت پر بیٹھنے کی کوشش کی جسے حزب اختلاف نے ناکام بنا دیا۔ وہ اسپیکر کی کرسی پر نہ بیٹھ سکے تو انہوں نے قائد ایوان کی نشست سنبھال کر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پڑھ دی اور اس کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ یوں 6 اراکین اسمبلی کی نااہلی کے تنازع کے بعد ایوان ایک اور تنازع کا شکار ہو گیا۔ اس واقعہ سے پہلے بھی صوبہ مشرقی پاکستان کی حکمران جماعت اور اسپیکر کے درمیان کشیدگی کے اشارے مل رہے تھے۔ یہ اختلافات زیادہ کھل کر اس وقت سامنے آئے جب الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد اسپیکر نے عوامی لیگ کے 6 اراکین کی ایوان ہی نہیں اسمبلی کے احاطے میں بھی داخلے پر پابندی عائد کر دی، لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق اس سے بھی چند روز پہلے یعنی 17 ستمبر کو صوبائی حکومت نے ایک حیرت انگیز اعلان کیا تھا جس کے مطابق اسپیکر کے اختیارات میں کمی کر دی گئی اور ان کا یہ اختیار سیکرٹری اسمبلی کو تفویض کر دیا گیا تھا کہ اگر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی قرارداد آتی ہے تو وہ اسپیکر کو اعتماد میں لیے بغیر اسے ایجنڈے میں شامل کرنے کے مجاز ہوں گے۔
21 ستمبر کے ہنگامے کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا اور عوامی لیگ نے اسپیکر پر 2 الزامات عائد کیے۔ پہلا الزام پرانے الزامات کی بازگشت تھا کہ وہ غیر جانبداری سے کام لینے کی بجائے حزب اختلاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایوان میں موجود صحافیوں کے مطابق اس کارروائی کی قیادت عوامی لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے۔ قومی پرچم کی توہین کے بھی مبینہ طور پر وہی مرتکب ہوئے تھے۔ ان پر دوسرا الزام یہ عائد کیا گیا کہ ان کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، جس کے سبب وہ ایوان کی کارروائی چلانے کے اہل نہیں رہے، لہٰذا انہیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کے منصب سے ہٹانا ضروری ہو گیا ہے۔ عوامی لیگ نے ایک بیان میں انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق انہیں گرفتار کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی گئی۔ ان ہی دنوں یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ حکومت کی طرف سے اسپیکر کو حاصل مراعات بھی واپس لے لی گئی ہیں۔ اس کے رد عمل میں حزب اختلاف کی طرف سے کہا گیا کہ حکمران عوامی لیگ رولز آف بزنس اور پارلیمانی روایات کو روند کر ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کو اسپیکر بنانا چاہتی ہے، لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اسپیکر اس وقت تک اپنے منصب پر برقرار رہیں گے جب تک ایوان میں رائے شماری نہیں ہو جاتی۔ حزب اختلاف نے دھمکی دی کہ عوامی لیگ نے اگر حکومتی طاقت کے بل بوتے پر ایسا کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ خون خرابے کی صورت میں نکلے گا۔ معاملات جب اس طرح قابو سے باہر ہو گئے تو وزیر اعلیٰ عطاء الرحمان اور قائد حزب اختلاف ابو حسین سرکار نے گورنر سلطان الدین احمد سے ملاقات کی۔ گورنر کا تعلق بھی اگرچہ عوامی لیگ ہی سے تھا، لیکن درمیان کا راستہ تلاش کر لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ جب تک اس تنازعہ کو سلجھا نہیں لیا جاتا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں ایوان میں نہیں آئیں گے۔ حکومت اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے درمیان اس کشمکش کے نتیجے میں ایوان کی کارروائی مکمل طور پر معطل ہو کر رہ گئی۔ تصادم سے اگلے روز اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں ایوان میں نہیں تھے، اس لیے پینل آف چیئرمین کے رکن عزیز الحق کی زیر صدارت اجلاس ہوا جو صرف 10 منٹ تک جاری رہ سکا۔ اس سے اگلے روز بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ اس کشمکش میں 3 روز گزر گئے جبکہ چوتھا دن فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اسپیکر عبدالحکیم جیسے ہی اپنے دفتر میں پہنچے، پولیس نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ دفتر میں محصور ہونے کی وجہ سے اسپیکر اجلاس کا وقت شروع ہونے کے بعد ایوان میں نہ پہنچ سکے۔ اس طرح ان کی عدم موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کو اجلاس کی صدارت کرنے کا موقع مل گیا۔ اجلاس شروع ہونے پر قائد حزب اختلاف نے اسپیکر کو یرغمال بنا کر ایوان میں داخل ہونے سے روکنے کی مذمت کی اور ڈپٹی اسپیکر شاہد علی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسپیکر کی کرسی خالی کر دیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے حزب اختلاف کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کارروائی جاری رکھی، جس پر حزب اختلاف نے احتجاج شروع کر دیا جو جلد ہی ہنگامے میں بدل گیا۔ اس دوران کسی نے ایوان میں پیپر ویٹ ڈپٹی اسپیکر کو دے مارا، جس سے ان کے چہرے پر زخم آئے اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے بہت سے اراکان باہم گتھم گتھا ہو گئے، جس سے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کے علاوہ عزیز الحق، موہن میاں، منیر الدین اور عبداللطیف بسواس زخمی ہو گئے۔ جس دوران ایوان کے اندر ہنگامہ آرائی جاری تھی، ایوان کے باہر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا، جس سے دوسروں کے علاوہ حزب اختلاف کے کئی اراکین بھی زخمی ہو گئے۔ حالانکہ ایک روز قبل گورنر کے ساتھ ملاقات میں فریقین کے درمیان طے پایا تھا کہ اسمبلی کے احاطے میں کوئی غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہوگا، صرف ارکان اسمبلی ہی کو داخلے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی کارڈ دکھا کر، لیکن اس کے باوجود اسمبلی کے احاطے میں غیر متعلقہ افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مشرقی پاکستان کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی، جو اسپیکر کا منصب سنبھالنے کے لیے بے چین تھے، 2 روز تک بے ہوش رہنے کے بعد 26 ستمبر 1958 کو انتقال کر گئے۔ یوں اقتدار پر قابض رہنے کی یہ بے رحمانہ لڑائی، جس میں سیاسی، جمہوری، پارلیمانی اور تمام روایات کو پامال کر دیا گیا تھا، اپنے افسوسناک انجام کو پہنچی۔ ایوان کے اندر اسپیکر کا قتل پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک عبرتناک واقعے کے طور پر اب بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات سے عدم واقفیت کی وجہ سے مرنے والے کو ہمیشہ اسپیکر کہا گیا۔
جبکہ اس افسوسناک واقعے کی وجوہات کبھی زیر بحث نہ آ سکیں۔ کیا ڈپٹی اسپیکر شاہد علی ایوان میں زخمی ہونے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے؟ مشرقی پاکستان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل امراؤ خان اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ اپنی یادداشتوں ایک جرنیل کی سرگزشت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہد علی کو کوئی مہلک زخم نہیں آیا تھا۔ ان کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ قائم کیا گیا جس میں 2 پاکستانی ڈاکٹر شامل تھے، لیکن عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے کلکتہ سے ایک ہندو ڈاکٹر کو مدعو کر لیا تھا، اسے بھی بورڈ میں شامل کر لیا گیا۔ بورڈ نے پورے اتفاق سے اعلان کیا کہ شاہد علی کو کوئی ایسا زخم نہیں لگا جو ان کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکے۔ ان کے جسم کی ہڈیوں، خاص طور پر پسلیوں کے ایکس رے کیے گئے جس سے معلوم ہوا کہ ان کے جسم کی تمام ہڈیاں درست حالت میں تھیں۔ ان کے مطابق وہ چونکہ ذیابیطس کے مریض تھے اس لیے سنبھل نہ سکے اور بے ہوشی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ جنرل امراؤ کے مطابق شاہد علی کے انتقال کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور شیخ مجیب نے اپنے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہسپتال کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ شاہد علی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ مرحوم کی اہلیہ ایسا نہیں چاہتی تھیں، لیکن شیخ مجیب اپنی ضد پر اڑے رہے۔ چنانچہ جب موت کے بعد شاہد علی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ان کی پسلی کی 3 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی پائی گئیں، حالانکہ اس سے قبل ان کے کسی ایکس رے میں ایسی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی تھی۔ مرحوم شاہد علی کی ہڈیاں کیسے ٹوٹیں؟ اس سوال کا جواب تو جنرل امراؤ یہ دیتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم سے قبل لاش رات بھر شیخ مجیب کے لوگوں کی تحویل میں رہی۔ اس دوران لاش کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور انکشاف انہوں نے یہ کیا کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد ایک کرنل کی زیر نگرانی میں تحقیقات کرائی گئیں تو معلوم ہوا کہ شاہد علی کی پسلیاں موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیانی عرصے میں توڑی گئی تھیں۔ اس لیے شیخ مجیب پوسٹ مارٹم پر اصرار کر رہے تھے تاکہ مخالفین کے خلاف قتل کا مقدمہ قائم کیا جا سکے۔ اس مقدمے کے ضمن میں جنرل امراؤ خان نے ایک اور دلچسپ انکشاف بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاہد علی کے مقدمہ قتل میں کرشک سلامت پارٹی کے 2 اراکین اسمبلی یوسف علی اور عزیز الحق کو نامزد کیا گیا، لیکن جیسے ہی سن 58 کا مارشل لاء نافذ ہوا یہ الزام واپس لے لیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب جنرل امراؤ نے اپنی یادداشتوں میں نہیں دیا، البتہ ایک اور دلچسپ بات یہ بتائی کہ بعد میں جسٹس اسیر کی زیر قیادت اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائی گئیں تو ٹریبیونل نے اس تمام تر واقعے کی ذمہ داری شیخ مجیب پر عائد کی۔ اس پس منظر میں اس واقعہ کے بارے میں شیخ مجیب کا موقف سامنے آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ 26 ستمبر 1958 کو جس روز شاہد علی کا انتقال ہوا، شیخ مجیب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے تشدد کے ان واقعات کی ذمہ داری حزب اختلاف پر عائد کرتے ہوئے کہا، شاہد علی نے پارلیمانی جمہوریت کی سربلندی کے لیے جان دی ہے، جس پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بنگال میں جب ستمبر میں صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تو ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ وزیر اعظم سر فیروز خان نون کچھ بھی نہ کر سکے۔